لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم عليه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. کچھ اعلانات ہیں کہ جو مجلس کے آغاز سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور ابھی سارم صاحب نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ عشرہ مبارکہ کہ جو یہاں منعقد کیا گیا ہے آصفی امام باڑے میں، بڑے امام باڑے میں، یہ امام زمانہ ٹرسٹ کی جانب سے انعقاد کیا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے. اور اس عشرے کا آغاز 2015 سے ہوا اور اس کے ٹرسٹی جو ہیں مولانا قلب جواد صاحب قبلہ اور جناب سارم صاحب جو ہیں اس کے ٹرسٹی ہیں. بہت ساری خدمات ہیں اس ٹرسٹ کی کہ جو ان 7 سالوں میں اس ٹرسٹ کے ذریعے سے عوام تک پہنچیں. مثلا 2016 میں انہوں نے ایمبولنس شروع کری قوم کی خدمت کے لیے کہ جہاں بھی بڑے اسپتالوں کی ایمبولنس یا گاڑیاں نہیں پہنچ پاتی تو وہاں انہوں نے ایک ہیلپ لائن نمبر شروع کیا، ایک ایمبولنس شروع کری کہ جو مریض ہیں یا بیمار ہیں اسپتالوں تک نہیں پہنچ پاتے تو یہ امام زمانہ ٹرسٹ کے ذریعے سے جو ایمبولنس شروع کی گئی ہے اس سے لوگ استفادہ کر سکیں. اسی طرح سے لڑکیوں کے لیے جو نہیں کما سکتی ہیں یا مجبوری کی حالت میں ہیں ان کے لیے اس ٹرسٹ نے جو ہے سلائی سینٹر شروع کیا اور جس میں ہزاروں کی تعداد میں لڑکیوں نے شرکت کری، کیونکہ یہ 2016 میں شروع کیا گیا تھا اور اب 2021 چل رہا ہے. لہٰذا ہر سال کئی گروپ اس ٹرسٹ کے ذریعے جو سلائی سینٹر شروع کیا گیا ہے اس میں اس ٹریننگ کو سیکھا اور اس کے بعد اب ماشاءاللہ سے وہ خدمات انجام دے رہی ہیں. اسی طرح سے دوسری ٹریننگ ہے موبائل ریپیئرنگ کی ٹریننگ ہے کہ جو اس ٹرسٹ کے ذریعے سے نوجوانوں کو دی گئی ہے، اور ٹورزم کی ٹریننگ ہے کہ جو اس ٹرسٹ کے ذریعے سے دی گئی ہے. اسی طرح سے اس ٹرسٹ کی یہ خدمت بھی ہے کہ بعد نماز جمعہ اور شب جمعہ مسجد آصفی میں یا امام باڑے آصفی میں مجلس منعقد کی جاتی ہے. کس کے لیے؟ سید الشہداء کے لیے، سید الشہداء کی یاد کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ امام باڑہ ایسا ہے کہ جو آبادی سے تھوڑا دور ہے، لہٰذا مومنین تھوڑے غافل تھے، مومنین آشنا نہیں تھے، لہٰذا اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے امام باڑے کی یہاں پر مجلس بھی منعقد کی گئی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی خدمات ہیں کہ جو اس ٹرسٹ کے ذریعے سے ہو رہی ہیں. مثلا غریب لڑکیوں کی شادی کرنا، امداد کروانا، اور اسی طرح سے دیگر خدمات اور ٹریننگ کہ جو جوانوں کی دی جا رہی ہیں جو بے روزگار ہیں. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں تو کرونا کا زمانہ ہے کہ جب ہر انسان پریشان ہے روزگار کے لیے، روزی روٹی کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہیں امام زمانہ ٹرسٹ کے ذریعے سے اے سی اور فریج کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ اس ٹرسٹ کے ذریعے سے شروع کی گئی ہے اور قوم کے جوانوں کو سکھایا جا رہا ہے. اور باقی جو محفلیں ہوتی ہیں 15 شعبان کی محفل اور دیگر محفل بھی اس ٹرسٹ کے ذریعے سے منعقد کی جاتی ہے.
بہت ساری خدمات ہیں اس ٹرسٹ کی کہ جو قوم کے لیے ہے، اور بہت سارے مومنین ہیں کہ جو اس ٹرسٹ میں تعاون کرتے ہیں اور جن کی مدد سے یہ ٹرسٹ چل رہا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ خداوند متعال اس ٹرسٹ کو اور نوازے اور توفیقات دے کہ اور قوم کی خدمات انجام دے سکے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ اور میں ان تمام حاضرین اور ان تمام خادمین کے جو اس امام باڑے کے خادمین ہیں، اور بالخصوص حسینی چینل کہ جو جناب رفعت عالم صاحب کے ذریعے سے پوری لکھنؤ بلکہ پوری دنیا میں نشر کر رہا ہے ان مجالسوں کو، میں ان کا شکر گزار ہوں، ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جو اس عشرہ مجالس میں ہر طرح کا تعاون کر رہے ہیں، ہاتھ پیروں کا، زبان کا اور تبلیغات کا، لہٰذا میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آئے مباہلہ کہ جس میں خداوند متعال نے حکم دیا نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو کہ اے رسول، اے حبیب، ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے، ان راہبوں سے کہہ دیجئے کہ اگر میدان مباہلہ میں آنا ہے تو یہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے آئیے، یہ اپنی عورتوں کو لے آئیں، آپ اپنی عورتوں کو لے آئیے، یہ اپنی نفسوں کو لے آئیں اور آپ اپنی نفسوں کو لے آئیے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں اور نفرین کریں، بد دعا کریں۔ تو اب جب بد دعا کریں گے اہل بیت تو لازمی ہے، اہل بیت ہے معصوم، دعا جا رہی ہے معصوم کے ذریعے سے، دعا کر رہے ہیں معصوم، اب یہ ممکن نہیں کہ اہل بیت دعا کریں اور وہ دعا مستجاب نہ ہو۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، اہل بیت کی وہ ذات ہے کہ یہ اگر کسی مقام پہ دعا کر دیں، اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، درخت کو اشارہ کر دیں تو درخت اپنے مقام سے ہل جاتا ہے، پتھروں کو اشارہ کر دیں تو وہ بولنے لگتے ہیں، حیوانات کو اشارہ کر دیں تو وہ کلام کرنے لگتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اگر مرے ہوئے انسان کو اشارہ کر دیں تو وہ زندہ ہو کر کے بولنے لگتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ آنے والے لوگوں کو دقت نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، خداوند متعال نے ہر مقام پہ اور ہر مرحلے میں اہل بیت علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ بنایا، نمونہ عمل بنایا۔ لقد کان رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ عمل تمہارے نبی ہیں، تمہارے رسول ہیں، تمہارے ہادی ہیں، تمہارے امام ہیں۔ اب عزیزان گرامی، جب ہماری زندگی میں ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے ہمارا ایک اسوہ ہوتا ہے، ایک آئیڈیل ہوتا ہے، ایک نمونہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اور جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بتاتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ آپ کسی بھی انسان کے پاس چلے جائیے، اس انسان سے سوال کیجئے کہ بھئی تمہارا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کسی بھی انسان کے پاس آپ جائیے، اس سے اس کا ہدف و مقصد پوچھئے، کیا بننا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، تو وہ فلاں کا نام لے گا کہ میں ان کے جیسا بننا چاہتا ہوں، میں ان کے جیسا بننا چاہتا ہوں، میں اس طرح کا بننا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جب انسانوں کی بات کی جاتی ہے تو انسان اسی کی مثال دیتے ہیں کہ جس کے جیسے وہ بننا چاہتے ہیں، لیکن انہی انسانوں میں جب کسی شیعہ سے پوچھا جاتا ہے تو تم کس کے جیسا بننا چاہتے ہو، تم کس کے جیسے اپنے کردار کو بنانا چاہتے ہو، تم کس کے جیسے اپنی گفتار کو بنانا چاہتے ہو، تم کس کے جیسے اپنی رفتار کو بنانا چاہتے ہو، تو اگر علی کا چاہنے والا ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہم میثم کی طرح بننا چاہتے ہیں، ہم ابو ذر کی طرح بننا چاہتے ہیں، ہم مقداد کی بننا چاہتے ہیں، ہم قمبر کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہی فرق ہوتا ہے شیعان علی میں۔ جب شیعان علی سے سوال کیا جاتا ہے کہ کس کی طرح سے بننا چاہتے ہو، تو عزیزان گرامی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم دنیاوی لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہیں، ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں کہ جن سے رسول بھی راضی ہو جائے، جس سے خدا بھی راضی ہو جائے، جس سے امام بھی راضی ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔
ایک اعلان ہے آپ کی خدمت میں کہ 12 محرم کو ٹھیک 1 بجے اسی حسینیے میں اور اسی ممبر پہ میرا بیان ہوگا، انشاءاللہ آپ سے شرکت کی گزارش ہے۔ صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہی فرق ہوتا ہے ایک شیعان علی میں اور ایک غیر شیعہ میں۔ اب عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کا در ہے، یہ مخصوص تو نہیں کہ یہ صرف شیعوں کے لیے ہو، یہ فرش ازا شیعوں کے لیے ہو، یہ عزاداری شیعوں کے لیے ہو، بلکہ یہ فرش ازا انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ حسین نے کائنات کو بچایا، حسین نے انسانیت کو بچایا، حسین نے دین کو بچایا، حسین نے مذہب کو بچایا۔ توجہ کیجئے گا، حسین نے نماز کو بچایا، حسین نے روزے کو بچایا، حسین نے حج کو بچایا، حسین نے زکوٰۃ کو بچایا، حسین نے شریعت کو بچایا، حسین نے رسالت کو بچایا، حسین نے نبوت کو بچایا، حسین نے آدم کو بچایا، حسین نے نوح کو بچایا، حسین نے ابراہیم کو بچایا، حسین نے موسیٰ کو بچایا، حسین نے عیسیٰ کو بچایا۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم، اگر حسین کربلا کے میدان میں نہ جاتے تو آدم کی محنت ضائع ہو جاتی، نوح کی محنت ضائع ہو جاتی، ابراہیم کی قربانی ضائع ہو جاتی، ان تمام نبیوں کی قربانیاں ضائع ہو جاتی۔ حسین نے کربلا میں آ کے یہ بتایا کہ دیکھو 1,24,000 نبیوں کی قربانیاں ایک طرف، حسین کی قربانی کربلا میں ایک طرف۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ حسین کی قربانی ایک طرف، کیوں؟ کیونکہ یہ شریعت کو بچانے والے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے نانا شریعت کو لانے والے ہیں، لہٰذا ذمہ داری ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب بات امامت کی جاتی ہے تو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا، امامت کا ادعا کرنا اور ہے، امام بننا اور ہے، سلونی کا دعویٰ کرنا اور ہے، جواب دینا اور ہے۔ عزیزان گرامی، جو ولایت ہوتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک فقیر آتا ہے مسجد میں، آنے کے بعد کہتا ہے کہ کون ہے کہ جو میری مدد کرے، کون ہے جو مجھے زکوٰۃ دے۔ اب عزیزان گرامی، مسلمانوں کی مسجد ہے، کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، مجمع موجود ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سنت پرانی سنت ہے کہ مسلمان مسجدوں کو بھر لیتے ہیں، لیکن شریعت کو نہیں سمجھتے۔ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا چاہتی ہے؟ شریعت نے کہا نماز واجب، شریعت نے کہا روزہ واجب۔ مسلمانوں نے نماز کو بھی سن لیا، روزے کو بھی سن لیا، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، لیکن اور باتوں کو بھول گئے، اور باتوں کو بھول گئے، سنت رسول کو بھول گئے، سنت الہی کو بھول گئے۔ فقیر آتا ہے، مسلمانوں کا مجمع ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، سوال کرتا ہے، زکوٰۃ مانگتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی نے زکوٰۃ نہیں دی۔ ایک مرتبہ آواز کو بلند کیا، جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ پھر سوال کیا، جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ پھر زکوٰۃ کا سوال کیا۔ اب جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو ایک آواز آئی، عزیزان گرامی آواز آئی، لیکن اس تک آئی کہ جس نے مانگا تھا، جس نے مانگا تھا اس تک آواز آئی۔ ایک شخص ہے کہ جو حالت رکوع میں ہے، توجہ کیجئے گا، ایک شخص ہے کہ جو حالت رکوع میں ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، نماز کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، ذکر حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا کہ حالت رکوع میں تھا، اس حالت میں تھا کہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بدعت، آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سامنے دیکھنا بدعت، آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں کوئی غیر اسلامی کام کرنا بدعت، تو مجھے یہ بتا دیے کہ قرآن میں جو یہ آیت آئی کہاں سے آئی؟ یہ آیت کہاں سے آئی؟ عزیزان گرامی، جب یہ آئے ولایت نازل ہوئی، مولا حالت رکوع میں تھے، ہاتھ کو آگے کیا، انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، فقیر نے، سوال کرنے والے نے انگوٹھی کو اتارا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے، توجہ کیجئے گا، اہل بیت اور صحابہ میں یہی فرق ہے۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جب کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو ان کی شان میں آیات الہی نازل ہوتی ہے، اور صحابہ وہ ہوتے ہیں کہ آیات پہلے نازل ہوتی ہیں، عمل بعد میں کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
عزیزان گرامی اہل بیت وہ ہیں کہ جو پہلے عمل کرتے ہیں، جب یہ عمل کرتے ہیں تو آئے الہی نازل ہوتی ہے، تب وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ اب مسلمان مسجد میں جمع ہیں، علی ان مسلمانوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، رسول آتے ہیں مسجد میں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ کس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی؟ توجہ کیجئے گا، نبی نے نہیں دیکھا، نبی کے پاس موبائل موجود نہیں تھا کہ مولا علی رسول کو فون کر کے بتا دیتے کہ یا رسول اللہ میں حالت رکوع میں تھا، ایک ساحل آیا سوال کیا، میں نے اس کو انگوٹھی دے دی۔ نہیں عزیزان گرامی، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، موبائل فون کا دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، وہی الہی کی ٹیکنالوجی تھی، اللہ کی ٹیکنالوجی تھی۔ ادھر علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، ادھر جبرائیل رسول کے پاس نازل ہو گئے، اے رسول مسجد میں جا کے بتا دیجئے کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، لہٰذا علی سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلیہ، ایک اور صلوات بھیجی پر محمد وعلیہ۔ اب عزیزان گرامی وحی الہی نازل ہو گئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ کا ولی، ایمان والوں کا ولی اللہ ہے۔ اب عزیزان گرامی جب وحی الہی نازل ہو گئی، آئے الہی نازل ہو گئی، تو بہت سارے مسلمانوں نے مسجد میں اسی عمل کو انجام دیا کہ شاید میری شان میں بھی آیت نازل ہو جائے، شاید میری شان میں بھی وحی الہی نازل ہو جائے۔ ایک دن کیا نازل نہیں ہوئی، دوسرے دن کیا نازل نہیں ہوئی، تیسرے دن کیا نازل نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی یہ وحی الہی ہے، توجہ کیجئے گا، کسی ملا کا فتویٰ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی بات ٹیکنالوجی کی ہو رہی تھی، آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس زمانے میں موبائل فون موجود نہیں تھا، اس زمانے میں جو ہے انٹرنیٹ موجود نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو اطلاع کر دی جاتی، اس زمانے میں سائنس کا زمانہ نہیں تھا۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اس زمانے میں بھی اگر لوگ طرح طرح کے سوال کرتے تھے اور ان کو ہر سوال کا جواب اہل بیت ویسے ہی دیتے تھے۔ اگر کسی نے سائنس سے متعلق سوال کیا تو اہل بیت نے ویسا جواب دیا، اگر کسی نے خدائی کے متعلق سوال کیا تو اہل بیت نے ان کو ویسا جواب دیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے یبن رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط چیز کیا ہے، سب سے زیادہ قوی چیز کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی اس زمانے میں سائنس کا زمانہ نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، مائکروسکوپ موجود نہیں تھا، دوربین موجود نہیں تھی، کیمرہ موجود نہیں تھا، لیکن امام نے کہا میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے یبن رسول اللہ کون سی اس کائنات میں قوی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ قوی ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ عزیزان گرامی یہ فرزند رسول ہیں، چاہتے تو سیدھا جواب دے دیتے، لیکن یہ بھی بتانا تھا کہ دیکھو ہم وہ ہیں کہ جو اپنی طرف سے کلام نہیں کرتے، بلکہ ادھر سے وحی جب نازل ہوتی ہے تو ادھر بتاتے ہیں۔ اب امام حسن نے بتایا کہ دیکھو سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ مضبوط جو چیز ہے اس دنیا میں وہ پتھر ہے۔ اب پوچھنے والے نے جب دیکھا کہ پتھر بتایا، کہا یہی سب سے زیادہ قوی ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ امام نے کہا ٹھہرو، ابھی بات کو مکمل تو ہو جانے دو، ابھی تو یہ مقدمہ ہے، ابھی تو یہ شروعات ہے۔ کہا پتھر سے زیادہ لوہا ہے کہ جو اس پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ سوال کرنے والا دیکھتا ہے، کہتا ہے یبن رسول اللہ اس سے زیادہ سخت کیا ہے؟ کہا اس سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ کہا اس سے زیادہ کیا سخت ہے؟ کہا آگ سے زیادہ سخت پانی ہے کہ جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کہا اس سے زیادہ سخت کیا ہے؟ کہا پانی سے زیادہ سخت بادل ہے کہ جو اس پانی کو برساتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، کہا اس پانی سے زیادہ سخت بادل ہے کہ جو اس پانی کو برساتے ہیں۔ کہا اس سے زیادہ سخت کیا ہے؟ کہا بادلوں سے زیادہ سخت وہ ہوا ہے کہ جو بادلوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ کہا اس ہوا سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے کہ جو ان ہواؤں کو چلاتا ہے۔ اس سے زیادہ سخت، اس فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت ہے کہ جو اس فرشتے کو موت دے گا۔
ملک الموت سے زیادہ سخت حکم الہی ہے کہ حکم الہی کے مطابق ملک الموت کو بھی موت آنا ہے۔ عزیزان گرامی پورا مرحلہ، پورا مسئلہ امام حسن مجتبیٰ نے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو چیز پہ اختیار خدا کا ہے، چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو، چاہے کائنات ہو چاہے فرش ہو چاہے عرش ہو۔ اب عزیزان گرامی سمجھ میں آیا، جب پوری کائنات اللہ کی عبادت کرتی ہے، پوری کائنات خدا کا شکر ادا کرتی ہے، نہیں خدا بھی کچھ چاہتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ دیکھو میری عبادت کے ساتھ تمہارے اوپر اہل بیت کی اطاعت بھی واجب ہے۔ صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ میری عبادت کے ساتھ اہل بیت کی محبت اور ان کی اطاعت بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے قرآن میں کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ ارے بات یہیں پہ ختم کر دیتا، کیا ضرورت تھی صاحبان امر کی اطاعت کے حکم دینے کی؟ عزیزان گرامی مسلمان یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اطاعت صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، صرف رسول کے لیے نہیں ہے، بلکہ صاحبان امر کے لیے بھی ہے، رسول کے ساتھ آل رسول کے لیے بھی ہے۔ اب اگر اس بات کو وہ سمجھ جائیں تو ایمان کامل بن جائے، ایمان کامل بن جائے۔ لیکن عزیزان گرامی ایمان تو انہی کا ایمان کامل بن سکتا ہے کہ جو ایمان کے کل درجے پہ فائز ہو، جو ایمان کے کل درجے پہ فائز ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ میدان میں کیوں رسول نے کہا تھا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ اب جو کل ایمان کا ماننے والا ہوگا اس کا ہی ایمان کامل ہوگا۔ صلوات بھیجی پر محمد۔ اب جو کل ایمان کا ماننے والا ہوگا، کل ایمان کا چاہنے والا ہوگا، اس کا ہی ایمان کامل ہوگا۔ اور یہ ولایت ہے کہ جو انسان کو کمال پہ لے جاتی ہے، یہ محبت ولایت ہے کہ جو انسان کو کعبہ و قوسین و ادنیٰ کی منزلوں کو طے کروا دیتی ہے۔ قرآن میں ہے، آیت الکرسی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ توجہ کیجئے گا، خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کا ولی ہوں، ایمان والوں کا ولی ہے۔ اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یا علی تمہارے چاہنے والے ہی صاحبان ایمان ہیں اور تمہارے ہی چاہنے والے صاحبان تقویٰ ہیں۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ جو تم سے محبت کرے وہی صاحبان ایمان ہے، جو تم سے محبت کرے وہی صاحبان تقویٰ۔ بات ختم نہیں ہوئی، آگے بڑھ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی جو تم سے حسد کرے، جو تم سے بغض کرے، جو تمہاری عداوت کرے، وہ دنیا میں بھی جہنمی ہے اور آخرت میں بھی جہنمی ہے۔ یعنی ایسے انسان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی عبادت کی جاتی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کی جاتی ہے لیکن اللہ کی خوشنودگی کے لیے۔ صرف رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ وہ کرو کہ جس کا حکم دیا ہے، وہ کرو کہ جو واجب قرار پایا ہے۔ عزیزان گرامی تاریخ میں ملتا ہے، قرآن کی آیات موجود ہے کہ اہل بیت کی محبت تم پر واجب۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے یا رسول اللہ، آپ کی اتنی زحمتیں، یا رسول اللہ آپ کی اتنی خدمتیں، یا رسول اللہ آپ نے ان حیوانوں کو انسان بنا دیا۔ انہیں تو کچھ نہیں آتا تھا، نہ پانی پینا آتا تھا، نہ کھانا کھانا آتا تھا، نہ کپڑے پہننا آتے تھے، نہ بولنا آتا تھا، نہ چلنا آتا تھا۔ ایسے حیوانات نما لوگوں کو رسول نے انسان بنایا۔ اب جب انسان بنا دیا تو نبی کو معلوم تھا کہ یہ انسان نما لوگ دوبارہ حیوان نہ بن جائیں، لہٰذا میدان غدیر میں ایک سپہ سالار کو روک کر گئے، ایک سپہ سالار کو دے کے گئے کہ یہ لوگ جب حیوان نما بننے لگے تو ان کی ہدایت کر دینا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی محمد و آل محمد کی محبت کو واجب قرار دیا، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ نبیوں کے لیے۔
بلکہ انبیاء و مرسلین کے لیے جناب یوسف کون ہیں؟ عام انسان نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے ہادی ہیں۔ جناب یوسف جب 16 برس کے تھے یا 15 برس کے تھے تو اس وقت حضرت زلیخا کہ جو جناب یوسف کی عاشق تھی، جو ان سے محبت کرتی تھیں، آپ نے پوری داستان قرآن میں پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، تو اس میں کیا ملتا ہے؟ اس داستان میں یہی تو ملتا ہے کہ جناب زلیخا یوسف کی عاشق ہو گئی، لیکن عزیز مصر کی بیوی تھیں، لیکن یوسف سے محبت کرتی تھیں۔ اب ایک زمانہ آیا کہ یوسف عزیز مصر بنا دیے گئے، یوسف جوان ہو گئے، زلیخا بوڑھی ہو گئی، سب کا ایک وقت ہوتا ہے، کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بوڑھا ہوتا ہے، لہٰذا اب یہ زمانہ آ گیا کہ یوسف جوان ہو گئے، زلیخا بوڑھی ہو گئیں، گلیوں میں پھرا کرتی تھی مصر کی، یوسف یوسف کہا کرتی تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں۔ محب کی پہچان یہی تو ہوتی ہے، جس گلی سے بھی جائے نعرے حیدری بلند کر کے جائے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد علیہ۔ لہٰذا ہر گلی سے گزرتی تھی، یا یوسف، اے یوسف، اے یوسف، نابینا ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ کس کو یاد کر رہی ہیں، معلوم ہوا عزیز مصر کو یاد کر رہی ہیں۔ پکڑ کے لایا گیا محل میں، جناب یوسف تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا یہ کس کو لے آئے؟ زلیخا اپنے زمانے کی سب سے زیادہ حسین و خوبصورت خاتون جب یوسف کے سامنے آئی، کہا یہ کس کو لے آئے؟ کہا یہ آپ کی عاشق ہے، یہ آپ سے محبت کرتی ہیں، آپ کو چاہتی ہیں، آپ کا نام پورے دن لیتی ہیں، گلیوں میں پھرا کرتی ہیں، یہ زلیخا ہیں۔ اب جب جناب یوسف نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ زلیخا کی کمر جھک چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، بینائی جا چکی ہے۔ کہا یہ کیا حال ہو گیا، یہ کیسی حالت بنا لی زلیخا؟ اب جناب زلیخا جواب دیتی ہیں، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، یہ حالت تمہاری وجہ سے تو ہوئی، تمہاری محبت میں ہی تو ہوئی۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، بہت سارے چہرے میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ میں ان کو لانے والا ہوں وہاں وہ پہنچ چکے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی نہیں پہنچے، انشاءاللہ میں ان کو بھی وہاں تک پہنچا دوں گا جہاں ان کو لے جانا چاہتا ہوں۔ جناب زلیخا جواب یہ دیتی ہیں کہ اے یوسف، یہ حالت جو میری ہوئی ہے تمہاری وجہ سے تو ہوئی ہے، تمہاری محبت میں ہی تو ہوئی ہے، تمہارا نام دن بھر لیتی ہوں، تمہارا ذکر دن بھر کرتی ہوں، میری یہ حالت ہو گئی۔ اب عزیزان گرامی جناب یوسف ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اے زلیخا، تم نے ابھی میری خوبصورتی کو دیکھا، تم نے ابھی میری خوبصورتی کو دیکھا تو تمہارا حال یہ ہو گیا، جب فخر یوسف کو دیکھو گی، فخر یوسف کو دیکھو گی تو تمہارا حال کیا ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد۔ جب فخر یوسف کو دیکھو گی، اب زلیخا سوال کرتی ہیں کہ فخر یوسف کون ہے؟ کہا محمد۔ اب عزیزان گرامی تاریخ میں ملتا ہے ادھر نام محمد آیا، ادھر اسم محمد آیا، کس کے ذریعے سے آیا؟ معصوم کے ذریعے سے آیا۔ کس کے ذریعے سے سنا؟ معصوم کی زبان سے سنا۔ اب جیسے ہی اسم محمد آیا یوسف کی زبان پہ، زلیخا نے کہا کہ اے یوسف، تم نے محمد کا نام لیا، میرے دل میں محبت آ گئی۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، ادھر زلیخا نے کہا کہ میرے دل میں محبت آ گئی، مشیت الہی نے ارادہ کیا، جبرائیل کو بھیجا کہ اے جبرائیل، یہ میری محمد کی عاشق ہے، لہٰذا اس کی جوانی کو دوبارہ پلٹا دے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا اس کی جوانی کو دوبارہ پلٹا دے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یوسف نے کس محمد کا نام لیا تھا، اس محمد کا نام لیا تھا کہ جو مسلمانوں کا نبی ہے، یا اس محمد کا نام لیا تھا کہ جو پردہ غیب میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، ہم میں جو پہلے ہے وہ بھی محمد، جو درمیانی ہے وہ بھی محمد، جو پردہ غیب میں ہے وہ بھی محمد۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔
ہم میں جو پہلے ہیں وہ بھی محمد، جو درمیانی ہیں وہ بھی محمد، جو آخری ہیں وہ بھی محمد۔ اب کوئی فرق نہیں پایا جاتا، نہ کردار میں فرق پایا جاتا ہے، نہ رفتار میں فرق پایا جاتا ہے، نہ گفتار میں فرق پایا جاتا ہے، نہ اخلاق میں فرق پایا جاتا ہے، نہ سیرت میں فرق پایا جاتا ہے، نہ صورت میں فرق پایا جاتا ہے۔ جیسا نبی کا کردار ویسا ان کا کردار، جیسے نبی کی سیرت ویسے ان کی سیرت، جیسے نبی کی صورت ویسے ہی ان کی صورت۔ اب عزیزان گرامی سمجھ میں آیا کہ کیوں نبی نے شب ہجرت کسی ایرے غیرے کو اپنے بستر پہ نہیں سلایا، بلکہ علی کا انتخاب کیا۔ ایک محمد جا رہا تھا، دوسرا محمد سو رہا تھا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد دوسرا محمد سو رہا تھا۔ اب عزیزان گرامی تاریخ میں ملتا ہے کہ شب ہجرت کیا ہوا کہ علی کو بلایا نبی نے، اور بلانے کے بعد فرمایا اے علی میری جان کو خطرہ ہے، مجھے یہ قتل کر دینا چاہتے ہیں یہ مکے کے مشرکین، یہ مکے کے کافرین، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہجرت کر لوں اور میری جگہ پہ آپ سو جائیے۔ عزیزان گرامی علی کی جگہ کوئی ایرا غیرہ ہوتا، جو موجود تھے نبی کے نزدیک، جو پاس میں موجود تھے، اس لیے نبی نے ایرے غیروں سے نہیں کہا، حیدر کرار سے کہا، کسی فرار سے نہیں کہا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ کسی فرار سے نہیں کہا بلکہ حیدر کرار سے کہا، حیدر کرار کا انتخاب کیا، ان کو منتخب کیا اور فرمایا اے علی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بستر پہ آپ سوئیں۔ اب عزیزان گرامی یہ کہا جاتا ہے کہ علی کو نیند نہیں آتی تھی، لہٰذا راتوں میں جاگا کرتے تھے، علی سو نہیں پاتے تھے، بے چین رہتے تھے، لہٰذا راتوں میں عبادت الہی انجام دیا کرتے تھے۔ ارے تم کیا کہتے ہو کہ علی راتوں میں عبادت الہی کیا کرتے تھے؟ شب ہجرت آ کے دیکھو کس اطمینان کے ساتھ علی سو رہے ہیں، جنگ میں نہیں ہیں، میدان جنگ میں نہیں ہیں، بلکہ دشمنوں کے حصار میں گھرے ہوئے ہیں، خطرے میں گھرے ہوئے ہیں۔ علی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید بھاگ چکا ہوتا، بستر کو چھوڑ چکا ہوتا، لیکن یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو اطمینان کی نیند سو رہے ہیں، کیونکہ علی کو معلوم ہے کہ سونے والا میں ہوں لیکن محافظت اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا جبرائیل کو بھی بھیج دیا، میکائیل کو بھی بھیج دیا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔ اب عزیزان گرامی نبی علی کو سلا کر کے ہجرت کے لیے نکل گئے، ہجرت کر لی۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ محاصرہ کر لیا ہے ظالمین نے، کافرین نے، مشرکین نے، دشمنوں نے رسول کے گھر کا۔ اب انتظار یہ کر رہے ہیں کہ صبح ہو تو ہم سب مل کے حملہ کریں، گھر میں گھس جائیں اور حملہ کر دیں، رسول کو قتل کر دیں۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو تمام کافرین، تمام مشرکین کے جو حصار کر رہے تھے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اب علی کا دستور عزیزان گرامی یہ ہے کہ علی چادر یعنی عبا کو اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ سو رہے ہیں۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے اور یہ سنت نبی بھی ہے کہ جب نبی سویا کرتے تھے تو نہ دائیں جانب دیکھتے تھے نہ بائیں جانب دیکھتے تھے بلکہ سیدھے سوتے تھے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ جو آپ کے خدمت میں عرض کرنا ہے۔ نبی جب سوتے تھے تو نہ دائیں جانب دیکھتے تھے نہ بائیں جانب دیکھتے تھے۔ نبی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون دائیں جانب سو رہا ہے، کون بائیں جانب سو رہا ہے، نبی اپنا سیدھے سوتے تھے۔ لہٰذا آج بھی نبی قبر میں سو رہے ہیں، نبی نہیں جانتے کون دائیں جانب سو رہا ہے، کون بائیں جانب سو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی جب نبی نے اپنی زندگی میں کبھی دائیں جانب اور بائیں جانب نہیں دیکھا تو ہم نمازوں میں کیوں دائیں جانب بائیں جانب دیکھیں؟ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ جب نبی نے اپنی حیات میں ادھر اور ادھر نہیں دیکھا تو قبر میں کیسے ادھر اور ادھر دیکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا ادھر والوں پہ بھی عذاب ہو رہا ہوگا، ادھر والوں پہ بھی عذاب ہو رہا ہوگا، نبی کو فرق نہیں پڑتا کس پہ عذاب ہو رہا ہے کس پہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد۔ لہٰذا یہ ملتا ہے کہ نبی سیدھے سوتے تھے اور چادر کو تان لیتے تھے، جیسے پیر سے سر تک، جسم کے اعضاء نظر نہیں آتے تھے، لیکن مسلمان یہ جانتے تھے کہ سونے والا شخص نبی ہے، پہچانتے تھے کیونکہ نبی کی سنت تھی۔
اب عزیزان گرامی شب ہجرت وہی طریقہ کہ جو نبی کا تھا، وہی انداز جو نبی کا تھا، وہی نور کے جو نبی کے جسم سے ظاہر ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی بستر پہ علی ہیں، نبی نہیں ہیں۔ علی ویسے ہی سو رہے تھے جیسے نبی سوتے تھے، ویسے ہی ابا کو تانے تھے کہ جیسے نبی تان کر سوتے تھے، اسی طرح سے نور ظاہر ہو رہا تھا جیسے نبی کے جسم سے نور ظاہر ہوتا ہے۔ اب عزیزان گرامی سمجھ میں آیا کیوں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ جب یہ نور جمع ہو جاتے ہیں تو کوئی پہچان نہیں پاتا کہ چادر کے نیچے علی سو رہے ہیں یا محمد سو رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد والے۔ پتہ نہیں چلتا کہ چادر کے نیچے کون سو رہا ہے۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ دشمن گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ابا کو اٹھاتے ہیں۔ اب اس حالت میں امام علی ہیں کہ سو رہے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف دشمن ہے۔ اب عزیزان گرامی کوئی اور ہوتا تو ڈر جاتا، کیوں؟ کیونکہ سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، سب کے ہاتھوں میں اسلحے موجود تھے۔ لیکن عزیزان گرامی تاریخی جملہ ہے مولا کا، مولا نے یہ نہیں کہا گھر میں کیوں آ گئے، تلواریں کیوں تانے ہوئے ہو، کیوں مارنا چاہتے ہو۔ مولا نے دیکھا کہ جس نے چادر لی تھی، جس نے ابا لی تھی، مولا نے کہا میری چادر کو واپس کر، میری چادر کو واپس کر، میں دوبارہ سونا چاہتا ہوں، میں دوبارہ سونا چاہتا ہوں۔ معلوم یہ ہوتا ہے علی جو سو رہے تھے وہ زمین پہ موجود نہیں تھے بلکہ عرش الہی کی سیر کر رہے تھے۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک عام انسان میں اور ایک معصوم میں۔ انسان جب سوتا ہے تو زمین پہ پھرا کرتا ہے، لیکن ایک معصوم جب سوتا ہے تو عرش الہی کی سیر کیا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد والے۔ عرش الہی کی سیر کیا کرتا ہے۔ اب عزیزان گرامی ایک شخص نے کہا کہ یہ تو بھائی نبی نہیں ہے، یہ تو علی ہیں، لہٰذا نبی کہاں ہے؟ اب علی سے پوچھا جاتا ہے کہ محمد کہاں ہے؟ تو مولا جواب دیتے ہیں کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے، کیا میرے سپرد کر کے گئے تھے، کیا میرے پاس بٹھا کے گئے تھے؟ اگر میرے حوالے کر کے جاتے تو میں تمہیں دیتا، میں تمہیں دکھاتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جہاں جہاں پر بھی نبی ہوتے ہیں وہاں وہاں علی ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی ظاہراً نبی تو ہجرت کر کے چلے گئے تھے، لیکن وہی انداز، وہی طریقہ، وہی گفتگو، وہی نور کہ جو نبی کی ذات میں موجود تھا وہی علی کی ذات میں بھی موجود تھا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد والے۔ اب عزیزان گرامی نبی تو چلے گئے ہجرت کر کے، لیکن تمام ذمہ داریوں کو علی کے سپرد کر گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں مسلمان تو تھے نہیں مکے میں، مشرکین تھے یا کافرین تھے۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ جب نبی جا رہے تھے تو علی سے یہ کہہ کے گئے کہ یا علی کچھ امانتیں ہیں کہ جو کافروں کی ہیں، مشرکین کی ہیں، کہ جو میں آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لہٰذا ان امانتوں کو واپس کر دیجئے گا۔ عزیزان گرامی معصوم وہ ہوتا ہے جو امین بھی ہوتا ہے، جو صدیق بھی ہوتا ہے، جو امانتوں کو بھی رکھتا ہے، صداقت سے واپس بھی کرتا ہے۔ نبی نے یہ نہیں بتایا کہ اے علی وہ اشرفیاں کس کی ہیں، نبی نے یہ نہیں بتایا کہ اے علی وہ لباس کس کے ہیں کہ جو امانت کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں، نبی نے یہ نہیں بتایا کہ اے علی وہ سامان کس کا ہے۔ نبی نے کہا علی سے کہ اے علی یہ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ان امانتوں کو واپس کر دیجئے گا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، نبی نے کہا امانتیں موجود، واپس کر دیجئے گا۔ علی نے بھی سوال نہیں کیا کس کی امانت کون سی ہے، کس کو کیا واپس کرنا ہے۔ اب عزیزان گرامی سمجھ میں آیا کہ جو علم، جو شعور نبی کے پاس تھا وہی شعور، وہی علم علی کے پاس بھی تھا، لہٰذا یہاں پر نہ کوئی بتاتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد والے۔ اب عزیزان گرامی مولا نے تمام کافرین اور تمام مشرکین میں اعلان کر دیا کہ جس کی جو امانت ہے وہ آ کر لے جائے۔ اب لائن بنی، لوگ آئے اور آنے کے بعد ایک ایک کافر، ایک ایک مشرک علی سے اپنی واپس امانت لینے لگا۔ اب تاریخی واقعہ ہے، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب مولا کھڑے ہو کر کے ایک ایک کی امانت واپس کر رہے تھے تو مولا چہرے کو دیکھ رہے تھے اور امانت کو واپس کر رہے تھے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، مولا چہرے کو دیکھ رہے تھے، امانت کو دے رہے تھے۔ کہنا یہ چاہوں گا کہ یہ کافرین ہیں، یہ مشرکین ہیں، امام ان کے چہرے کو دیکھ کر کے ان کی امانتوں کو واپس کر رہے ہیں۔ اب روز محشر کا جب منظر ہوگا، کافرین بھی موجود ہوں گے، مشرکین بھی موجود ہوں گے،
شیعان علی بھی موجود ہوں گے۔ اب عزیزان گرامی مولا کا یہی دستور ہوگا، اتنے مجمع میں دیکھیں گے کون میرا چاہنے والا ہے، کون میرا محب ہے، اسی طرح سے چن لیں گے جیسے ایک پرندہ، جیسے ایک چڑیا دانے کو چن لیتی ہے، اور بشارت دے دیں گے کہ دیکھو اس پورے مجمع میں جو میرا چاہنے والا ہے وہ میری طرف آ جائے، جو میرا ماننے والا نہیں ہے وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والا۔ لہٰذا یہ ذات علی ابن ابی طالب ہے، یہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ عزیزان گرامی ان کے علاوہ اور ان کی محبت کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے محبت کی جائے، کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے مودت کی جائے، کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے امید کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیتے ہیں اور ہمیں آخرت۔ انسان کی جو زندگی ہے آج کے دیکھ لیے تو 60 برس، 60 سال سے زیادہ معمولاً انسان زندہ گرامی جب اس دنیا میں تو لازمی ہے ہر سال 2 مہینے 8 دن کا محرم آتا ہے، ہر سال جو ہے عزاداری حسین آتی ہے، ہر سال مجلسیں کی جاتی ہیں، ہر سال اس پوری عمر میں کہ جو 60 برس کی عمر ہے تو 60 سال مل رہے ہیں، ہدایت پا جاؤ، پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ۔ پورے 60 برس گزر جائے لیکن ایسی زندگی کس کام کی کہ 60 برس گزار دیے، اب یہاں تو 60 برس گزار دیے، وہاں 60 ہے، وہاں 60-100 سال گزار وہاں گزار پائے جی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی یہ عزائے امام حسین علیہ السلام ہے، اس کا وعدہ خداوند متعال نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، اور کس سے کیا ہے؟ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کیا ہے۔ عزیزان گرامی تاریخ میں بہت سارے آپ کو ایسے واقعات مل جائیں گے کہ جنہوں نے عزاداری کے اوپر اعتراض کیے، کہ جنہوں نے عزاداری کو برا کہا یا جنہوں نے بدعت بتایا، وہ دنیا میں ذلیل ہوئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کچھ سوال آ جاتے ہیں عزاداری سے متعلق، یہ علم کہاں سے آ گیا، یہ تابوت کہاں سے آ گیا، یہ تعزیہ کہاں سے آ گیا۔ عزیزان گرامی یہ سنت الہی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس فرش عزا پہ صرف آپ بیٹھے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس فرش عزا پہ بیٹھنے والے صرف انسان ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، روایت میں ہے کہ جب فرش عزا بچھتی ہے تو اس فرش عزا پہ ملائکہ و مقربین آ جاتے ہیں، انبیاء و مرسلین آ جاتے ہیں، فرشتے اپنی جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس فرش عزا پر رسول اللہ آتے ہیں، اس فرش عزا پر امام زین العابدین علیہ السلام آتے ہیں، اس فرش عزا پہ امام صادق علیہ السلام آتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ ائمہ کی سنت ہے، یہ سنت ہے ائمہ کی۔ علامہ مجلسی کون ہے؟ صاحب بحار الانوار ہیں، کہ جنہوں نے بحار الانوار لکھی، وہ بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ میں نے ایک مرجع تقلید کے ذریعے سے سنا کہ جو موجود ہے، وہ فرماتے تو وہ جس زمانے میں مشہد میں رہا کرتے تھے تو دستور یہ تھا ان کا کہ مشہد میں رہتے تھے اور کچھ دن کے لیے وہ خادم حرم بن گئے تھے، حرم کی خدمت کرتے تھے، جاتے تھے، ایک وقت معین تھا کہ اس وقت میں حرم کی خدمت کروں گا، زائرین امام رضا کی خدمت کروں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن شب جمعہ تھا، مجلس منعقد کی گئی، مجلس شروع ہوئی، تو جو ذاکر تھا، خطیب تھا، وہ ممبر پہ آیا اور آنے کے بعد اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خطیب نے ایک حدیث کی جو امام سے تھی وہ لوگوں کے درمیان بیان کی کہ امام نے فرمایا کہ جو میرے جد حسین کے اوپر مکھی کے پر کے برابر بھی گریہ کرے گا، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، جنت لازم ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ اب ایک خادم حرم جو بیٹھا ہوا تھا نیچے، جب مجلس ختم ہوئی تو وہ ذاکر و خطیب کے پاس گیا اور جانے کی بات کہنے لگا، آغا یہ آپ نے حدیث جو پڑھی، جو امام سے پڑھی، اس کے اوپر مجھے اعتماد نہیں،
اس کے اوپر مجھے یقین نہیں، کیسے ممکن ہو کہ ایک عزادار کی آنکھوں میں مکھی کے بال کے برابر، مکھی کے پر کے برابر آنسو آ جائے تو اس کے اوپر اتنی بڑی جنت واجب ہو جائے گی؟ یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے۔ یہ کہہ کے اعتراض کر کے خادم تھا چلا گیا۔ رات کا وقت ہوا، سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ محشر کا میدان برپا ہے، میدان محشر برپا ہے۔ اب میدان محشر کے لیے ملتا ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کو لے کر پریشان ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے بھاگ رہا ہوگا۔ تو میدان محشر برپا ہے، اور میدان محشر میں ایک مقام ہے کہ جو نورانی مقام ہے، روشن مقام ہے، اور وہاں پہ 3 شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، بہت نورانی شخصیات ہیں، بہت منور چہرے ہیں، اور محشر کے میدان میں چاروں طرف تاریکی ہے، لیکن صرف یہ حصہ ہے کہ جو نورانی ہے، جو منور ہے، جو روشن ہے۔ اب یہ خادم دیکھتا ہے کہ میں میدان محشر میں موجود ہوں۔ اب یہ دیکھتا ہے ایک طرف تاریک، دوسری طرف روشنی، دوسری طرف اجالا ہے، لہٰذا اس طرف بڑھتا ہے کہ جس طرف روشنی ہوتی ہے۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ 3 نورانی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، ایک حوض ہے کہ جس حوض کا نام حوض کوثر ہے، اور وہاں پر وہ جو نورانی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ میں ایک جام ہے، اور وہ جام اپنے چاہنے والوں کو دے رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں اور عاشقوں کو دے رہے ہیں۔ اب یہ خادم آگے بڑھتا ہے، بہت تشنا ہے، بہت پیاسا ہے۔ جب آگے بڑھا، چاہتا ہے کہ نوش کر لے، چاہتا ہے کہ اس جام کو پی لے۔ جب آگے بڑھا تو بڑھنے کے بعد وہ جو نورانی شخصیات تھیں ان سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس میں سے ایک نورانی شخصیت جو تھی وہ بولی کہ میں اللہ کا رسول محمد ہوں۔ میں اللہ کا رسول محمد ہوں، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ سامنے یہ جو برقع پوش بی بی بیٹھی ہوئی ہیں یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ اس واقعے کو سن لیں گے تو واقعاً آپ کی روح کانپ جائے گی۔ جب یہ شخص آگے بڑھتا ہے اور رسول سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ میرے امت کے نبی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس جام سے میں سیراب ہو جاؤں، اس جام کو میں پی لوں، تو نبی جو ہے علی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ علی سے مانگ لو، علی تمہیں سیراب کر دیں گے۔ اب یہ خادم آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آقا میں بہت تشنا ہوں، میں آپ کا ماننے والا ہوں، مجھے سیراب کر دیے پانی سے۔ عزیزان گرامی، واقعے میں ملتا ہے کہ مولا شہزادی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جاؤ بی بی کے پاس، ان سے طلب کرو، ان سے مانگو۔ خادم ہاتھوں کو جوڑتا ہے، بی بی کے سامنے آتا ہے، اور آنے کے بعد فریاد کرتا ہے کہ اے بی بی مجھے پانی دے دیجیے، میں بہت تشنا ہوں۔ اب عزیزان گرامی، بی بی کا یہ جملہ کہ جو علامہ مجلسی نے بیان کیا اور جو میں نے مرجع تقلید کے ذریعے سے سنا، بی بی فرماتی ہیں کہ تم وہی ہو نا کہ جس نے میرے حسین کے عزادار کے رونے کے اوپر اعتراض کیا تھا؟ تمہیں یقین نہ تھا کہ ایک عزادار، ایک حسین کا چاہنے والا جب میرے حسین کے اوپر روئے گا تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی؟ یہ میں کہتی ہوں کہ ہر اس عزادار کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی کہ جو حسین کے اوپر گریا کرے، جو حسین کے اوپر روئے۔ اب رونے کی مقدار نہیں ہے، اگر وہ رونا ایک مکھی کے بال یا پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ اب عزیزان گرامی، کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف تاریکی ہو جاتی ہے، وہ نورانی شخصیات غائب ہو جاتی ہیں، یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، واقعے میں ملتا ہے کہ ایک دم سے بیدار ہوتا ہے کیونکہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، جاتا ہے امام کے حرم میں، امام رضا کے حرم میں، اور جانے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ جانے کے بعد کہتا ہے کہ آقا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عزیزان گرامی، واقعے میں ملتا ہے کہ ایک آواز آتی ہے کہ یہ غلطی جو تو نے اب کی ہے یہ کبھی مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کو بہت ہی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، کربلا کے میدان میں بہت مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، لہٰذا حسین کے ہر ظلم کے اوپر کہ جو حسین کے اوپر ہوا اس کے اوپر جو روئے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ ہاں عزیزان گرامی، آج 9 محرم کی تاریخ ہے، آپ کے سامنے مفصل مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج آپ کو اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے، آج آپ کو حسین کی دکھیاری ماں کو پرسہ دینا ہے، آج آپ کو نبی کو پرسہ دینا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا دن وہ دن ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت سخت تھا۔ شب عاشورہ تاریخ میں آپ نے سنا ہے، اور ذاکرین اور علماء پڑھتے ہیں کہ شب عاشورہ امام نے تمام اصحاب کو جمع کیا، ایک چراغ روشن ہے، چراغ کے چاروں طرف آپ کے اصحاب و انصار جمع ہیں، بیچ میں امام بیٹھے ہوئے۔ امام فرماتے ہیں یہ جتنے بھی لشکر والے ہیں، یہ جتنے بھی فوج والے ہیں، یہ جتنا بڑا بھی لشکر ہے، یہ میرے دشمن ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، زہرا کے لال کو مارنا چاہتے ہیں، ان کی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، لہٰذا جس کو جانا ہو وہ جا سکتا ہے،
جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ روز محشر تمہاری شفاعت نہیں ہو سکتی تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ روز خود تمہاری شفاعت کروں گا۔ ہاں عزیزان گرامی، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر ابھی بھی جانے میں شرم محسوس کر رہے ہو تو میرے گھر کے ایک بچے کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ عزیزان گرامی، امام حسین حجت تمام کر رہے ہیں، اختیار دے رہے ہیں، تمام اصحاب کو اختیار دے رہے ہیں کہ جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام نے چراغ کو بجھایا، حجت کو تمام کیا، دوبارہ چراغ کو روشن کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اصحاب موجود ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اے ابن رسول اللہ، اس غربت کے عالم میں آپ کو کیسے تنہا چھوڑ کے چلے جائے، کیسے اکیلا چھوڑ دے۔ عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب تمام اصحاب حسین شہید ہو جاتے ہیں، امام کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیتے ہیں۔ روز عاشوراء کا واقعہ، امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے شبیب کے بیٹے، یہ روز عاشوراء وہ دن ہے، ان یوم الحسین اقرہا جفوننا، یہ وہ دن ہے کہ جب دن یہ آتا ہے تو میری آنکھیں مجروح ہو جاتی ہیں، میری آنکھیں جو ہے زخمی ہو جاتی ہیں، میرے آنکھوں سے خون جاری ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ روز عاشوراء تھی، تمام صحابی حسین شہید کر دیے گئے، تمام انصار حسین شہید کر دیے گئے۔ اب حسین ایک بلندی پہ آتے ہیں، کمر کو تھامے ہوئے ہیں کیونکہ کمر ٹوٹ چکی ہے، آنکھوں سے بینائی جا چکی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے بلندی پر آ کر صدا استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، کوئی ہے جو میرا ساتھ دے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ 7 مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے صدا استغاثہ کو بلند کیا۔ جب پہلی مرتبہ بلند کیا تو جنات حاضر ہو گئے، اے ابن رسول اللہ، ہم آپ کی امداد کے لیے حاضر ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ امام نے واپس کر دیا، دوبارہ صدا کو بلند کیا تو ملائکہ حاضر ہو گئے، اے رسول کے فرزند، اے زہرا کے لال، ہم آپ کے اوپر اپنے کو قربان کر دیں گے۔ تیسری مرتبہ جب صدا استغاثہ کو بلند کیا، انبیاء آ گئے، یا ابن رسول اللہ، ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے جب 5ویں مرتبہ صدا استغاثہ کو بلند کیا، جناب زینب خیمے سے نکل آئے، اے بھیا ابھی آپ کی بہن زندہ ہے۔ امام نے کہا زینب خیمے میں چلی جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے 6ٹھی مرتبہ جب صدا استغاثہ کو بلند کیا تو شہداء کے کٹے ہوئے لاشیں ہوا میں آ گئے، یا ابن رسول اللہ، اس موت نے مجبور کر دیا ورنہ آپ کی مدد کے لیے حاضر تھے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب آخری مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے صدا استغاثہ کو بلند کیا، مظلومی کے ساتھ بلند کیا، فرزند زہرا ہے، فرزند حیدر کرار ہے، کمر کو تھام کے فرماتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے اس غربت کے عالم میں، اس مشکل کے وقت میں۔ خیموں سے گریے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ امام خیمے میں جاتے ہیں، اے زینب میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی زندہ ہوں، کیوں گریہ کر رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ جناب زینب فرماتی ہیں، اے بھیا آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ جناب رباب جناب علی اصغر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ 6 مہینے کے علی اصغر ہیں، علی اصغر کو تیار کرتی ہیں، امام کی آغوش میں دیتی ہیں۔ اب عزیزان گرامی، آپ نے تاریخ پڑھی ہے، آپ نے تاریخ سنی ہے، جس وقت جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو قربانی کے میدان میں لے کے آئے تھے تو جناب ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی تاکہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے نہ دیکھ پاؤں۔ عزیزان گرامی، یہ فرزند زہرا ہے، یہ حسین کی مظلومی ہے۔ علی اصغر کو آغوش میں لائے، آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، عباس شہید کر دیے گئے، علی اکبر شہید کر دیے گئے۔ اب عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام آغوش میں لے کے میدان میں آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال آپ کرتے ہیں، بچے کو بلند کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ بچہ بہت تشنا ہے، یہ بچہ بہت پیاسا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے۔ سوال آپ کر رہے ہیں آقا حسین، کوئی جواب نہیں آتا۔ یزیدی لشکر اس منظر کو دیکھ رہا ہے، لیکن عزیزان گرامی، دیکھنے والوں کا دل منقلب ہونے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ علی اصغر نے بہت ہی مظلومیت کے ساتھ سوکھے ہوئے لبوں پہ اپنی زبان کو پھیر دیا۔
عزیزان گرامی عمر سعد آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ ہرملہ کہاں ہے؟ ہرملہ کہاں ہے؟ کون ہے جو اس بچے کو شہید کرے؟ کون ہے جو اس بچے کی جان لے؟ عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ ہرملہ آتا ہے اور چلہ کمان میں تیر کو لگاتا ہے۔ عزیزان گرامی وہ کوئی معمولی تیر نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے علی اصغر کو شہید کیا گیا۔ عربوں کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ وہ تیر تھا ہرملہ کے پاس کہ جس کے ذریعے سے جنگلی جانوروں کو شہید کیا جاتا تھا، جنگلی جانوروں کو مارا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی تیر کو چلہ کمان میں ہرملہ لگاتا ہے، علی اصغر کی طرف نشانہ لگاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ پہلی مرتبہ جب نشانہ لگایا تو ہاتھ کانپنے لگا، تیر گر گیا۔ دوسری مرتبہ جب نشانہ لگایا ہاتھ کانپنے لگا، تیر گر گیا۔ اب عمر سعد سوال کرتا ہے کہ اے ہرملہ، تو تو بہت مشہور ہے، تو تو بہت معروف ہے، تمام عربوں میں تو مشہور ہے کہ سب سے بہتر تیر انداز ہے، یہ تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ یہ تیرے ہاتھ کانپ کیوں رہے؟ تیر کیوں زمین پہ گر رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی ہرملہ کہتا ہے جب میں چلہ کمان میں تیر کو لگاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک برقع پوش بی بی سر و سینہ پیٹتی ہوئی آ جاتی ہے۔ اے ہرملہ کیا قیامت کرتا ہے؟ یہ علی اصغر ہے۔ تیسرا تیر جب چلہ کمان میں لگایا جا کے علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ عزیزان گرامی چلو میں حسین نے خون کو لیا، آسمان کی جانب دیکھا انکار ہو گیا، زمین کی جانب دیکھا انکار ہو گیا، حسین نے مظلومیت کے عالم میں خون کو چہرے پہ مل لیا۔ عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے خون کو چہرے پہ مل لیا اور ملنے کے بعد خیمے کی طرف بڑھے، 7 مرتبہ بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں اور فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اصغر کو ایک مقام پہ لے جا کر کے دفن کر دیا۔ اب عزیزان گرامی حسین میدان کی طرف آتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اب کوئی سوار کرنے والا موجود نہیں، عباس شہید کر دیے گئے، علی اکبر شہید کر دیے گئے، قاسم شہید کر دیے گئے، اون محمد شہید کر دیے گئے۔ ارے عزیزان گرامی حسین کی مظلومیت ہے، مظلومیت کے عالم میں کمر جھک چکی ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ اے میرے نانا کے گھوڑے، اے میرے نانا کے وفادار گھوڑے، میری آخری منزل ہے، لہٰذا اس آخری منزل میں بھی میرا ساتھ دینا۔ میدان کربلا میں آتے ہیں، جنگ کے میدان میں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی ادھر 57 برس کے حسین ہیں، کمر جھک چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، آنکھوں سے بینائی جا چکی ہے، ادھر وار ہزاروں کی تعداد کا لشکر ہے، ہزاروں لوگ موجود ہیں، اسلحے بھی موجود ہیں، تلواریں بھی موجود ہیں، نیزے بھی موجود ہیں۔ اب عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ عمر سعد حکم دیتا ہے کہ حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، حسین کو نرغہ اعداء میں گھیر لیا جاتا ہے۔ اب عزیزان گرامی وہ وقت آتا ہے کہ جب حکم ملتا ہے کہ حسین کے اوپر حملہ کیا جائے، چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس کے پاس تیر تھے ہزاروں کی تعداد میں حسین کی طرف تیر چلتے ہیں، جس کے پاس نیزوں سے حملہ کرتا ہے، جس کے پاس تلواریں تھی وہ تلواروں سے وار کرتا ہے۔ راوی نے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جن کے پاس اسلحے موجود نہیں تھے، جن کے پاس تلواریں موجود نہیں تھیں، وہ کربلا کے زمین سے پتھروں کو اٹھاتے تھے، حسین کی جانب مار دیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی زہرا کا لال زین و زمین کے درمیان ڈگمگا رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی سلام کرتے ہیں امام زمانہ، سلام ہو میرا جد حسین کے اوپر۔ جب گھوڑے سے زمین کی جانب آئے ہیں تو جسم نہ زین پر تھا اور نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پہ معلق تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا جسم تیروں پہ معلق ہے۔ عزیزان گرامی بس اسی مقام پہ امام رضا نے فرمایا کہ جب میرے جد حسین زمین کے جانب آئے، زمین کی طرف آئے تو حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آنکھوں کے سامنے دھواں تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، زمین کربلا پہ آئے۔ اب عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے حسین کا سوکھا گلا ہے، یزید کا کند خنجر ہے۔ عزیزان گرامی جس وقت حسین زین سے زمین کے اوپر آئے ہیں، مولا متقیان موجود تھے، رسول اللہ موجود تھے، امام حسن مجتبیٰ موجود تھے، ماں موجود تھی، تمام انبیاء موجود تھے۔ لیکن عزیزان گرامی جس وقت شمر آگے بڑھتا ہے، کند خنجر کو سوکھے گلے پہ چلاتا ہے،
نبیوں کی صفیں اٹھ جاتی ہیں، جناتوں کی صفیں اٹھ جاتی ہیں، رسول اللہ چلے جاتے ہیں، مشکل کشا چلے جاتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ چلے جاتے ہیں۔ ابھی اگر نہیں گئی تو صرف شہزادی کونین نہیں گئی۔ حسین نے نقاہت سے کہا کیا سب مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ایک دکھیاری ماں نے کہا اے لال تیری ماں بھی موجود ہے۔ عزیزان گرامی، کنت خنجر سو کے گلے پہ چلتا ہے، ایک منادی آواز دیتا ہے قد قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ کربلا کے میدان میں